شان رسالت، شان صحابہ، اتحاد امت، حضرت مولانا ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ جی الحمدللہ ہمارے اسٹیج پر ملک عزیز پاکستان کی نامور شخصیت حضرت مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی قدس اللہ سرہ کے فرزند حضرت مولانا صاحبزادہ الیاس چنیوٹی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان کا بھی بیان ہوگا۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ صدر ذی وقار استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مہمان گرامی قدر حضرت صاحبزادہ صاحب، میزبان مکرم شاہین تحریک ختم نبوت، عالمی مجلس ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے روح رواں، برادر گرامی قدر حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قائدین اعدام، علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، یقیناً آج اس فقید المثال اور عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں شریک ہو کر انتہائی دلی خوشی و مسرت اور اطمینان اور انشراح محسوس کر رہا ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ ہماری اس جماعت کو
قیامت تک استحکام عطا فرمائے، آمین اور اسی جذبے کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ، انہی اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے اسی لگن اور تڑپ کے ساتھ اس جد و جہد کو جاری رکھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ یقیناً ہم ہر سال چناب نگر میں اس جذبے کے اور اس ہدف کے حصول کے لیے حاضر ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا اور واضح فرمایا۔ مکہ معظمہ کے عقائد کے بگڑے ہوئے لوگوں کو مخاطب کر کے جب آپ نے فرمایا تھا کہ تمہاری مثال اور میری مثال یوں ہے جیسے آگ کا گڑھا، تم اس کے کنارے پہ کھڑے ہو، ہلاکت کے لیے اس میں گرنا چاہ رہے ہوں، اور میں بھاگ کر کبھی اس کو پکڑتا ہوں، کبھی اس کو پکڑتا ہوں، کبھی اس کو تھامتا ہوں کہ یہ بھی بچ جائے وہ بھی بچ جائے۔ چناب نگر میں بسنے والے بھٹکے ہوئے لوگوں، عقیدہ ختم نبوت سے ناآشنا بد نصیب افراد، یہ علماء کرام، یہ صلحاء اعظام اپنی تدریس کی مسندیں چھوڑ کر منبر و محراب اپنے اپنے علاقوں میں چھوڑ کر سب اجتماعی طور پر اس شہر میں آ کر مجاہد ختم نبوت مولانا اللہ وسائل صاحب کی پرخلوص دعوت پر اس لیے جمع ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید تمہارے دلوں میں اللہ ان میں سے کسی کی بات کو پہنچا دے، اتار دے۔ ان میں سے بات کسی کی نہیں ہے، بات اللہ کی ہے اور اللہ کے محبوب کی ہے، تمہاری فلاح کی ہے، آخرت میں تمہاری نجات کی ہے، تمہیں جہنم سے بچانے کی ہے۔ ختم نبوت کوئی عام مسئلہ ہوتا، زندگی کے معاملات سے اس کا تعلق ہوتا، مہنگائی جیسے مسائل یہ مسئلہ ہم سمجھتے تو یقیناً نہ ہماری یہ لگن ہوتی نہ جستجو ہوتی۔ ہم بار بار جس جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس لیے عقیدے کا بگاڑ یہ بندے کو جنت سے محروم اور جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے، اور عقیدہ بھی وہ جو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے، ضروریات دین میں سے۔ ابھی چند دن پہلے ہزاروی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، سرگودا کے احباب موجود ہیں، بہت بڑا اجتماع تھا سرگودا میں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرگودے کے زیر اہتمام، مجاہد ملت بھی مولانا اللہ وسائل صاحب بھی وہاں تشریف فرما تھے، یہ طالب علم بھی وہاں پہ حاضر تھا، تو وہاں بھی ہم نے یہ بات کہی، اب بھی کہہ رہے ہیں، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ پڑھی، وہ کون سا حصہ ہے قرآن کا کہ جس میں اللہ نے کسی نہ کسی انداز سے عقیدہ ختم نبوت کو پیش نہ کیا ہو؟ اور یہ آیت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے، نہ کوئی ضد ہے نہ ذاتی دشمنی ہے، یہ الولاء والبراء، من احب فی اللہ وابغض فی اللہ وآطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، یہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین،
میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز بھی اللہ کی، قربانی بھی اس کی۔ ہم یہاں بھی آئے تو اللہ کے لیے، اور تمہاری فکر لے کے آئے، تمہیں جہنم سے انشاءاللہ بچا کے چھوڑیں گے۔ وہ وقت آ کے رہے گا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی کوشش رنگ لا رہی ہے، ان کی یہ قربانی اللہ کیا قبول ہو رہی ہے۔ ابھی آپ ہر کانفرنس میں سنتے ہیں اتنے بٹکے ہوئے قادیانی الحمدللہ مبلغین مجلس کی دعوت سے اللہ نے ان کو اسلام کا نور عطا کر دیا، عقیدہ ختم نبوت عطا کر دیا۔ امام ابن کثیر اس آیت کے تحت کیا فرماتے ہیں؟ قد اخبر تعالی فی کتابہ، قد اخبر تعالی فی کتابہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السنة المتواترة عنہ انہ لا نبی بعدہ لیعلموا ان کل من ادعى هذا المقام بعد فهو کذاب افاک دجال زال مضل۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام وہ فرماتے پہلے اللہ نے خبر دی کہ میرے نبی کے بعد، میرے محبوب کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں۔ اور پہلے صفحے پہ اللہ فرما رہے ہیں، قرآن کا پہلا صفحہ، والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ ماشاءاللہ، میرا خیال تو تھک گئے جی۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، اکابرین ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک ماشاءاللہ، وما انزل من قبلک، وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لاتے اس کتاب پر جو آپ پہ نازل کی گئی، اور ان کتابوں صحیفوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، یہ نہیں فرمایا جو آپ سے بعد بھی نازل ہونے والی۔ اور قرآن کے تو ہر صفحے پہ اللہ نے کسی نہ کسی اسلوب اور متنوع رنگ میں اپنے محبوب کے سر پر جو ختم نبوت کا تاج سجایا اسے واضح کیا ہے ہر رنگ میں۔ انشاءاللہ الرحمن کسی تفصیلی تقریر میں وہ سارے رنگ انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، ماشاءاللہ۔ چونکہ یہاں وقت کم ہوتا ہے، قائدین بڑی تعداد میں تشریف فرمائے، اور ان کا وقت اگر میں ہی لے لوں تو یہ بہت بڑی بے انصافی ہوگی، اصرار اور قربانی کا تقاضا ہوتا ہے۔ میں کوشش کروں گا بعد چند منٹوں میں اپنی بات کو سمیٹ لوں۔ اخبر تعالی فی کتابہ، اللہ نے کتاب اللہ میں ہی ہمیں خبر دے دی، انہ لا نبی بعدہ، میرے محبوب کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ورسولہ، اور اس کے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بھی خبر دی فی السنة المتواترة عنہ، ان حدیث میں جو حدیث متواترہ بھی ہیں۔ انکار حدیث کے جراثیم تھے ایک پروفیسر میں، تو خبر واحد، میں نے پوچھا خبر واحد کسے کہتے بتاؤ، مجھے کھٹکی کے ایسی جراثیم لیے پھرتا ہے۔ میں نے کہا خبر واحد کسے کہتے ہیں؟ کہتا جو ایک بندہ روایت کرے۔ میں کہا تیری عقل ہے، جا جا کے پہلے اصول حدیث پڑھ کے آ کہ خبر واحد کی اقسام کتنی ہیں، جاؤ جا کے عزیز مشہور مستفیض اور غریب پڑھ کے آؤ، پھر آ کے متواتر
بہادر کی تمہیں بات سمجھ آئے گی اور خبر واحد کی حیثیت کا پتہ چلے گا. امام ابن کثیر فرماتے ہیں فی السنت المتواترۃ عنہ، ہمارے آقا مولا نے ہمیں حدیث میں بیان فرما دیا، اپنے ارشادات میں فرما دیا جو ہمارے تک متواتر اسناد کے ساتھ پہنچ چکا. اور وہ کیا فرمایا کہ لا نبی بعدہ. سبحان اللہ. مجھے یہاں پر امام ابن حزم یاد آئے، وہ اپنی تاریخی کتاب کیا اس میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت یہ امت میں انہی بنیادوں پر، انہی نفوس قدسیہ نے ایک نسل سے اگلی نسل تک، انہی نفوس قدسیہ نے انہی اصولوں پر، انہی بنیادوں پر، انہی اسس پہ نقل کیا ہے کہ جن نفوس قدسیہ نے جن اصولوں پہ اللہ کے قرآن کو نقل کیا تھا. ماشاءاللہ. گل سمجھے تسی؟ اور جس طرح قرآن اس امت کے اندر تسلسل کے ساتھ آیا ہے اور اس قرآن کی اللہ نے حفاظت کی ہے، اسی طرح اللہ نے ختم نبوت کی خود حفاظت فرمائی. بے شک بے شک. یہ عالم مجلس ایسے نہیں ہم اس سے پیار کرتے، اللہ کی قسم میں ایسے پیار نہیں کرتے اس جماعت کے ساتھ. یہ اس تسلسل کو لے کے چلنے والی جماعت ہے. میرے عزیز بھائی، بہت پیارے بھائی مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب بڑی وہ خوبصورت بات مجھے یاد کروا رہے تھے، اور میں آج اللہ قسم پھر وہ کسی اور اسلوب سے میرے ذہن میں آیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان حب الاعمال الی اللہ. حضرت شیخ الحدیث تشریف فرمایا ڈر بھی آتا ہے کہیں کچھ دیر زبر کی غلطی نہ ہو جائے، لیکن جرت کر رہا ہوں، طالب علم ہوں، کوئی ہو جائے تو ذرا درگزر فرمانا. جی صاحبزادہ صاحب بھی تشریف فرمایا، اللہ کو سلامت رکھے. من آر لیلہ و آئینہ لیلہ خواجہ صاحب یاد آ جاتے ہیں، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین آمین. یہ ان کی دعاؤں کی برکت ہے، اللہ کی قسم یہ ان کی دعاؤں کی برکت ہے. ہم نے تو ان کی بڑی برکات دیکھی ہیں، ان کی کرامتیں ہم نے دیکھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. یہ ان کی دعاؤں کا ثمر ہے. حضرت سید نفیس الحسینی صاحب کی یہ دعاؤں کا ثمر ہے. یہ ہمارے اکابرین جو اہل اللہ تھے، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، یہ قرآن والے یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے خاص الخاص ہوتے ہیں. نبی پاک فرماتے ان حب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل. جو کام تسلسل کے ساتھ ہو چاہے کم ہی ہو وہ اللہ کو بہت محبوب ہوتا ہے. ماشاءاللہ. لیکن یہ کام اب کم نہیں رہا، یہ تو اللہ نے بہت ہی بڑھا دیا ہے. الحمدللہ. تسلسل بھی ہے. اور جس نے مینار پاکستان کی کانفرنس دیکھی ہو وہ اپنے انصاف سے بتلایا میں کیا کہہ رہا ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا. بے شک بے شک. وَإِنْ كَلَّا نبی پاک نے فرمایا تھا کم بھی ہو تو تب بھی محبوب ہے، لیکن اگر وہ کثیر ہو جائے، اکثر ہو جائے تو اللہ کے ہاں کتنا زیادہ محبوب ہوگا. سبحان اللہ. ہم نے اس دن دیکھا، میں تقریباً واللہ کئی کلومیٹر دور اپنی گاڑی چھوڑنے پہ مجبور ہوا. وہاں سے میں نے ایک ٹیکسی پکڑی، اس کرائے کی گاڑی پہ بیٹھ کر قریب آیا، پھر کتنا میں وہاں سے پیدل چل کے سٹیج تک پہنچا. جتنے لوگ پنڈال میں تھے لاکھوں کی تعداد میں، اس سے کئی گنا زیادہ لوگ بائیں سڑکوں کے اوپر تھے. میں کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا. یہ عقیدہ ختم نبوت کی برکت تھی اور اہل اللہ ہمارے اکابرین اور السلاف کی دعاؤں کا ثمر تھا. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت. اور مجھے یہاں یہ بات کہنا ہوگی، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، میں آپ کی سیاسی فراست اور بصیرت کو سلام پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور مجھے یہاں خواجہ خان محمد صاحب، ان کی دینی بصیرت اور ایمانی فراست بھی یاد آ رہی ہے. بہت عرصہ پہلے کسی نے مولانا کی سیاست کو اس وقت نہیں سمجھا ہوگا اور مولانا کی سیاست پہ اعتراض کیا. خواجہ صاحب کی خدمت میں
اس طرح کا شکوہ و شکایت کرنے کی کوشش کی مولانا کے حوالے سے تو مولانا اس سے بہت ناراض ہوئے، خواجہ صاحب بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ ہماری جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ محبت اور پیار ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہو؟ یہ ہماری ان سے محبت کم نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ایمانی فراست ان کو اس وقت عطا کی۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان کو عام لوگ نہیں پہچان رہے تھے، ایمان والا مومن اللہ کا ولی اس وقت بھی پہچان رہا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا فضل الرحمان آج 26ویں، ابھی ڈاکٹر ابو الخیر زبیر صاحب فرما رہے تھے نا، کون فرما رہے تھے؟ ڈاکٹر ابو الخیر زبیر۔ وہ کلے بھی ڈاکٹر نہیں، میں بھی ڈاکٹر ہے، میری باری بھی کہہ دیا کرو، نہیں ہوں دو دفعہ نہیں کہنا، اگلی باری کہہ جی اسی کہ دسیا ہی نہیں، اسی کہ چلو یار جی میں کام چلن دوس، چونکہ میں یہاں جب آتا ہوں ایک سپاہی بن کے آتا ہوں، اللہ قسم ہر شے بلا کے آتا ہوں۔ مولانا اللہ وسائل صاحب اتنے بادن میں اتنے بہ جانا، اتنے بادن اتنے بہ جانا، انہوں نے حکم دیتا اتنے بہ جانا اتنے بہ گئے۔ ہم یہاں پر بالکل ہر شے، ابھی مفتی صاحب نبی پاک کی محبت اور نسبت کی وجہ سے اتنی پیاری بات، محبت بھری بات کہہ رہے تھے، میں حلفاً کہتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ سبحان اللہ، یہ سب ایمان اور ختم نبوت کی برکتیں ہیں۔ بے شک۔ مولانا فضل الرحمان 26ویں آئینی ترمیم میں آپ کی مومنانہ فراست اور آپ کی دینی سیاست کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس موقع پر دینی مدارس کے حوالے سے جو آسانیاں پیدا کر دی ہیں، انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کی نیکیوں کے پڑھنے میں اللہ نے بہت برکت ڈال دی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ہماری دعا ہے اللہ تا دیر آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ آمین۔ ہم نے وہیں پہ یہ کہا تھا نا مینار پاکستان میں، کئی لوگوں نے بڑا چبھیا، کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ میں نے کہا، میں نے تو دل سے کہا، میں نے دل سے یہ کہا تھا، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم نے خواجہ صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد المجید ہزاروی ہمارے امیر بنے، ان کے بعد ہم نے تجدید بیعت ان کے ہاتھ پہ کی۔ ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب تشریف لائے، امیر کی حیثیت سے ہم نے رشتہ ان سے نبھایا۔ آج عارف باللہ ولی کامل حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب ہمارے امارت کے منصب پہ تشریف لائے، ہم نے وہ رشتہ ان کے ساتھ قائم کیا اور ہم نے کہا تھا مینار پاکستان میں کہ دینی مدارس کے تحفظ اور اسلامی اقدار کے تحفظ کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت کو تسلیم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اور آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہمارا درویشانہ نعرہ، آج اس کی تم نے برکت دیکھی۔ پورے پاکستان کے مدارس کے اندر جو اس وقت تشویش تھی، اضطراب تھا، وہ مولانا کی اس مومنانہ سیاست سے الحمدللہ سارا حل ہو چکا ہے۔ سلام علیکم۔ اور یاد رکھیے مولانا یہ جو سیاست کر رہے ہیں اس اصول نبوی پر، اس تعلیم رسالت پر، میرے آقا نے فرمایا خذ الامور بالتدبیر، جب بھی کوئی معاملہ کیا کرو پوری سوچ سمجھ کر اور تدبیر کے ساتھ کیا کرو۔ انشاءاللہ پاکستان میں نفاذ شریعت، استحکام وطن کے لیے ہماری پوری انشاءاللہ محبت، پورا تعاون ان کے انشاءاللہ شامل حال رہے گا۔ میں نے صحیح کہا؟ آپ سب میری اس بات سے متفق ہیں؟ آخری بات میں یہ عرض کر رہا تھا، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں بتلا دیا، سنت متواترہ کے ذریعے ہمیں نبی پاک کی تعلیم پہنچ چکی کہ نبی پاک کے بعد جو نبوت کے مقام کا دعویٰ کرتا ہے، ہمارے اسلاف کا فیصلہ سن لو، فرماتے ہیں فَهُوَ كَذَّابٌ أَفَّاكٌ دَجَّالٌ زَالٌ مُضِلٌ، وہ کذاب بھی ہے
افاق بھی ہے, دجال بھی ہے, گمراہ بھی ہے, دوسروں کو گمراہ کرنے والا کمینہ بھی ہے. اور ہمارے اسلاف قرآن پاک میں اللہ پاک نبی پاک نے خود اس کی تفسیر کر دی, وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. آقا فرماتے ہیں اے میری امت, یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم, میں نبیوں میں سب سے آخری نبی, تم امتیوں میں سب سے آخری امتی. میری امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یا ابا ذر, یہ صحیح ابن حبان میں صحیح حدیث ہے, یا ابا ذر اول الانبیاء آدم, سارے نبیوں میں اول نبی آدم, وآخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور صرف دنیا ہی نہیں, صرف مینار پاکستان لاہور ہی نہیں, صرف جناب نگر ہی نہیں, صرف یہی زمانہ نہیں, اور قیامت کا دن ہوگا, صحیح بخاری کی حدیث پڑھنے لگاؤں, اور ختم نبوت کی بزم وہاں بھی سجے گی. شفاعت کبریٰ کا جب ٹائم آئے گا, اس نبی کے پاس, اس نبی کے پاس, اس نبی کے پاس. یہ صرف امت مسلمہ کا عقیدہ مشترکہ مجتمع متفق علیہ عقیدہ نہیں ہے, یہ 1,24,000 سارے نبیوں کی ساری امتوں کا عقیدہ ہے. میرا دعویٰ سنا آپ نے؟ عقیدہ ختم نبوت یہ صرف ان مسالک کا, ان مقاصد فکر کا, امت محمدیہ کے جو حصے ہیں ہم, صرف ان کا مشترکہ عقیدہ نہیں ہے. اللہ کی قسم, یہ صحیح بخاری کی حدیث پڑھنے لگا ہوں, وساء الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری, اس میں یہ حدیث موجود ہے. یہ میرے آقا نے فرمایا 1,20,000 سارے نبیوں کی ساری امتوں کا متفق علیہ عقیدہ, وہ ختم نبوت کا عقیدہ. یہ ساری انسانیت چلتے 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 عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, آئیے شفاعت کیجئے, وہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری, بھی میرے اندر یہ ہمت نہیں, کسی اور کے پاس جاؤ. اور پھر وہ متعین کر دیں گے, وہ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کریم علیہ السلام کے پاس جاؤ. وہ نبی پاک ہے, فیاتون محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نبی پاک کی خدمت میں ساری امتیں آ جائیں گی, اور آ کے پتہ کیا کہیں گی, وہ سارے بیک زبان جو کہیں گے, وہ نبی پاک نے فرمایا, وہ کہیں گے اے نبی, اے جناب محمد کریم علیہ السلام, انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انت رسول اللہ. اگلا لفظ دساں, واہ وہ سناواں گا تے قیامت تک تو انہیں دی مٹھاس یاد رہے گی, دنیا جو نہیں قیامت دے دن میں. اگلا جملہ کہیں گے وہ ساری امتی, پہلا جملہ انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء. سبحان نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, فرما گئے یہ ہادی, فرما گئے یہ ہادی, ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت, زندہ باد. انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء. آپ اللہ کے سے رسول ہی نہیں ہیں, آپ تو خاتم الانبیاء ہیں. سبحان اللہ. اب ہم آپ تک تو پہنچ گئے, اگر آپ نے بھی ہمیں واپس کر دیا تو آپ کے بعد کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ اکبر. یہ اس کا معنی ہے, وہ خاتم الانبیاء, اب نبیوں کے خاتم ہیں. اب آپ کے بعد تو کوئی نبی آیا نہیں, اگر آپ نے بھی ہمیں ایسے ہی پھیر دیا تو ہم پھر کس کے پاس جائیں گے؟ چنانچہ نبی پاک اٹھیں گے اور پوری امتوں کے سفارشی اور شفیع بن کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت کی بزم وہاں بھی سجے گی انشاءاللہ. کہہ دیں انشاءاللہ, اور ایویں انشاءاللہ تک کٹھے ہوں گے انشاءاللہ. جہاں مصطفیٰ صاحب ہوتے ہوں گے, ہزاروی صاحب ہوتے ہوں گے, مولانا احسان صاحب ہوتے ہوں گے, مولانا اللہ وسایہ صاحب ہوتے ہوں گے, کتنے اسماعیل صاحب جابادی صاحب گئے مہمانہ دے کولے. یہ ہمارے اکابرین, یہ صلحاء, یہ اولیاء, یہ عارفین باللہ, یہ آپ سب انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ آپ کا بھتیجا اسامہ بخاری
اور انشاءاللہ یہ آپ کا بھائی، میرے لیے بھی آپ دعا کر دیں، آمین اللہ ہم اسی طرح اکٹھے وہاں پہ نبی پاک کی خدمت میں حاضر کرے، آمین آمین وہاں بھی ہم جا کے یہ عرض کریں انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء۔ یہ عقیدہ نبی پاک کے صحابہ سے لے کے آج تک سب نے یہی سمجھا، وہ ہم آپ کی اللہ قسم خیر خائی کے لیے آئے ہیں۔ میرے نبی، میں آج نبی پاک کی امی کی بات سنا کے آپ سے جا رہا ہوں، اجازت چاہ رہا ہوں۔ نبی پاک کی امی جان، اوے جس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے نا تو فرماتے تھے امی بعد امی۔ جب میری امی دنیا سے چلی گئیں سیدہ آمینہ، تو یہ ام ایمن میری امی بنی۔ یہ مجھے ابوا سے اٹھا کر سینے کے ساتھ لگا کر سواری پہ بٹھا کے مکہ معظمہ تک لے کے آئی اور میرے دادا جان کے حوالے کیا۔ ام ایمن جب بھی آتی تھی رسول اللہ احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ نبی پاک جب دنیا سے تشریف لے گئے وہ امی روتی ہے۔ صحابہ نے ایک دن پوچھا اماں جان اتنا کیوں روتی ہیں؟ جناب ابوبکر صدیق نے عمر فاروق سے فرمایا، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ چلو نزورہا کما یزورہا کما کانا یزورہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جا کے ہم حضرت ام ایمن کو اسی طرح مل کر آئے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ آئے، روتے دیکھا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ کہا اماں جان آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی اب کی میں اس لیے روتی ہوں لأن الوحی قد انقطع من السماء، اللہ نبی پاک کے دنیا سے جانے سے وحی کے سلسلے ہی اللہ نے بند کر دیے۔ بے شک بے شک عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا دنیا میں، وہ نبی پاک کی شریعت کے تابع بن کر آئیں گے، بے شک وحی کا نزول ان پہ نہیں ہوگا کوئی نیا نزول، وحی کے سلسلے نبی پاک پہ اللہ نے بند کر دیے۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت بے شک فلا رسول بعدی ولا نبی فشک ذلک علی الناس۔ صحابی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی رسالت بھی بند، نبوت بھی بند۔ اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ رسول اللہ خاتم النبیین۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اللہ نے خاتم المرسلین نہیں کہا، یہاں پہ خاتم النبیین کہا اس لیے لأن ختم النبوت قد یستسلم قد یستظلم ختم الرسالہ۔ وہ کہتے ہیں جب خاتم النبیین ہو گیا تو اس کا لازمی معنی یہ ہے کہ ختم رسالت بھی ہو گیا۔ لأن الرسالۃ اخص من النبوۃ ان کل نبی کل رسول نبی ولا یناقص۔ ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ جب نبی نہیں آئے گا تو رسول کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں، مگر میرے آقا نے یہاں اور وضاحت کر دی، اور رسول بھی نہیں آئے گا، نبی بھی نہیں آئے گا۔ صحابہ پہ یہ بات بڑی عجیب سی گزری تو صحابی فرماتے ہیں نبی پاک چونکہ دل جوئی کرنے والے، دلداری کرنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان والے، رحمت للعالمین کا لقب پانے والے، آپ فرماتے ہیں اور میرے صحابہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وَلَكِنَّ الْمُبَشِّرَاتِ، لیکن مبشرات باقی رہیں گی۔ قالوا ما المبشرات یا رسول اللہ، اللہ کے مبشرات خوشخبریاں کیا ہیں؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ۔ یہ مسلم کی روایت ہے اور دوسری سنن کے اندر حدیث سے فرمایا رؤیا المسلم، مسلمان کا خواب، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا۔ اس کا ایک معنی یہ مفسرین نے کیا لهم البشرى، جب وہ رات کو سوتے ہیں اللہ خواب میں رہنمائی فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگوں کے خواب لوگوں کو آخری بات صرف آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، ٹائم بہت زیادہ میں نے لے لیا۔ حضرات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج یہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو میں بات کہتا ہوں تسلسل کی، جس طرح شاعر نے بھی کہا یقین محکم عمل پہ ہم، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ صرف عمل پہ ہم نہیں، بر وقت عمل بھی۔ یہ ہمارے بزرگوں کو اللہ جزائے خیر دے، یہ ابھی 4 دن پہلے قاضی فائد عیسیٰ نے یہ تفصیلی فیصلہ سنایا 4 دن پہلے
لیکن عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے قائدین اور اکابرین حضرت مولانا اللہ وسائل صاحب کی قیادت میں انہوں نے کیا کیا، وہ 4 دن ابھی نہیں گزرے، وہ پورے کا پورا جو فیصلہ تھا وہ تحریری شکل میں آپ تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ پاکستان میں اور بھی دینی جماعتیں موجود ہیں، ہماری متحدہ جمعیت ہے، ہماری بہت ساری جماعتیں، لیکن ساری جماعتیں اپنے اپنے طور پہ کام کر رہی ہیں، لیکن ختم نبوت کے محاذ پر اتنا بروقت کام، اس کا سوچنا، اس کو کرنا، اس کے انتظامات کرنا، یہ اللہ پاک نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو ہی یہ شان بخشی ہے۔ میں نے اسی لیے جب سپریم کورٹ میں بلایا جا رہا تھا ہمیں بھی یہ پیغام دیا گیا، آئیے بیان دیجئے، موقف دیجئے۔ میں نے کہا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت وہ ہماری سب کی مشترکہ جماعت ہے، جو موقف مولانا اللہ وسائل صاحب وہاں پہ دیں گے وہ پوری امت کا موقف ہوگا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ حضرت مولانا چنیوٹی صاحب کو بھی اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ چناب نگر کا نام یہ جو ربوے سے تبدیل کروایا، یہ ان کی تاریخ ہے، یہ ان کی خدمت ہے۔ تو بہر کہ میں عرض کر رہا ہوں، آج میں پھر یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، اپنے بھی سن لیں دوسرے بھی سن لیں، اپنوں سے مراد ہم تو کسی کو بھی پرایا نہیں سمجھتے، جو بھی کلمہ گو ہے وہ ہمارا اپنا ہے، ہمارا پرایا وہ ہے جو ختم نبوت سے انحراف کرتا ہے، غداری کرتا ہے۔ ہم ان سب کو بتانا چاہتے ہیں ختم نبوت کے محاذ پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جو بھی موقف بنائے گی انشاءاللہ وہ کتاب و سنت کے مطابق ہوگا، ہم اس کے انشاءاللہ ساتھ ہوں گے، ہم آنکھیں بند کر کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، دامیں گرمیں قدمیں سخنے ہمارا دامن آپ کے ساتھ شامل ہوگا انشاءاللہ۔ جس طرح 74 میں، جس طرح 74 میں، جس طرح 53 میں، جس طرح 1908 سے لے کے آج تک بر صغیر میں اکابرین دیوبند، اکابرین اہل حدیث، اکابرین اہل سنت ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑے چلے آئے۔ انشاءاللہ الرحمن جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ماشاءاللہ۔ کوئی فرق نہیں ہوگا، یہ دیوبندی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ اہل سنت ہیں، ڈاکٹر ابوالخیر زبیر وہ اہل سنت بریلوی ہیں، وہ خواجہ مدثر صاحب اہل سنت بریلوی ہیں، آپ کا بھائی سید ضیاء اللہ شاہ بخاری میں اہل حدیث ہوں۔ یہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند بڑی تعداد میں یہاں پہ تشریف فرما ہیں، مگر ہم سب مل کر یہ پیغام دینے آئے اور اس پیغام کو بڑی مضبوطی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے آئے کہ ختم نبوت کا محاذ ایسا محاذ ہے کہ جس پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہمارا مشترکہ پلیٹ فارم ہے، یہ ہماری مشترکہ جماعت ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کے دست و بازو بننا اپنے لیے سعادت، اپنے لیے دین، اپنے لیے شرف سمجھیں گے۔ وما ذالک للہ بعزیز وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔